السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو معلوم ہوگا کہ بہت سارے لوگ مسجد میں آتے ہیں اور ان کو مکمل نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں معلوم ہے، لیکن وہ نماز بھی پڑھتے ہیں۔ تو ہم نے سوچا اور ہمارے دوستوں نے ہم سے بھی کہا کہ آپ نماز کے اوپر ایک ویڈیو بنائیے، تو ہم نے ایک بہت ہی بہترین نماز پڑھنے کا طریقہ اس ویڈیو میں بنایا ہے۔ اور اگر آپ کو نماز پڑھنے کا طریقہ معلوم ہے لیکن آپ شک اور شبہ میں ہیں کہ ہماری نماز صحیح ہے یا غلط، تو آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ آپ ابھی تک نماز صحیح پڑھتے آ رہے ہیں یا غلط۔ اور اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو دیکھنے کے بعد اپنے دوستوں کے پاس بھیجیے، تاکہ رمضان الشریف کا مہینہ آ رہا ہے اور ان کو بھی نماز پڑھنے کا طریقہ مکمل معلوم ہونا چاہیے۔ نماز کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے نیت کی جاتی ہے۔ زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں ہے، اگر آپ صرف دل میں سوچ لیتے ہیں تب بھی آپ کی نیت مانی جائے گی۔ جیسے کہ اگر آپ ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ دل میں سوچ لیتے ہیں کہ میں ظہر کی 4 رکعت فرض نماز پڑھ رہا ہوں، منہ میرا کعبے کی طرف ہے اور میں امام صاحب کے پیچھے ہوں، تو آپ کی نیت ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ زبان سے کہہ لیں تو یہ اچھا ہے۔ زبان سے آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں، نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت نماز کی، وقت ظہر کا، پیچھے پیش امام کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ تو اگر آپ زبان سے ایسے کہہ لیں گے تو آپ کی نیت ہو جائے گی۔ نیت کرنے کے بعد سب سے پہلے تکبیر کہی جاتی ہے، اللہ اکبر۔ امام جو ہوتا ہے وہ بلند آواز سے زور سے بولتا ہے اللہ اکبر، اور جو مقتدی ہوتے ہیں یا پھر جو تنہا نماز پڑھنے والا ہوتا ہے وہ اس کو آہستہ سے بولتا ہے اللہ اکبر۔ اس کو کہا جاتا ہے تکبیر۔ اس کا ترجمہ ہے اللہ بہت بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تکبیر کے بعد ثنا پڑھی جاتی ہے۔ ثنا یعنی سبحانک اللہم۔ تو اس کو ہم اس طرح سے پڑھیں گے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کا ترجمہ بھی آپ یہاں پر دیکھ لیجئے، سبحانک اللہم وبحمدک، اے اللہ تیری ذات پاک ہے اور خوبیوں والی ہے۔ سبحانک اللہم، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، وبحمدک اور تعریف کے قابل ہے یعنی خوبیوں والی ہے، وتبارک اسمک اور تیرا نام برکت والا ہے، وتعالی جدک اور تیری شان اونچی ہے، بلند ہے تیرا مرتبہ، ولا الہ غیرک اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ ثنا پڑھنے کے بعد تعوذ پڑھی جاتی ہے، مطلب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جس کا ترجمہ ہے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ اس کے بعد تسمیہ پڑھی جاتی ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اب یہاں پر آپ اس کا ترجمہ دیکھیے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو تمام عالموں کا پالنہار ہے، الرحمن الرحیم، نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین،
یوم جزا یعنی قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے غضب کیا اور نہ گمراہوں کا راستہ۔ آمین، الہی قبول فرما۔ اس کے بعد آپ کوئی ایک سورت پڑھیں گے۔ 10 سورتوں پر میں ویڈیو بنا چکا ہوں، آپ وہ دیکھ کر کے یاد کر سکتے ہیں۔ تو جیسے کہ یہاں پر ہم سورہ اخلاص پڑھیں گے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اس کا ترجمہ آپ دیکھیے، کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کو کسی نے جنا ہے اور نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے، مطلب نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے برابر کا کوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد تکبیر کہیں گے، اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اور رکوع میں جائیں گے۔ رکوع میں یہ تسبیح 3 بار پڑھی جاتی ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، جس کا ترجمہ ہے پاک ہے میرا پروردگار عظمت والا۔ اس کے بعد تسمیع پڑھی جاتی ہے، یعنی سمیع اللہ لمن حمیدہ۔ یہ تسبیح 1 بار پڑھتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے اللہ نے اس بندے کی بات سن لی جس نے اس کی تعریف کی۔ یہ تسبیح پڑھتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے، اور اس کے بعد پڑھیں گے تحمید، یعنی ربنا لک الحمد۔ کچھ کتابوں میں ربنا ولک الحمد بھی آیا ہے، تو آپ ربنا لک الحمد بھی پڑھ سکتے ہیں اور آپ ربنا ولک الحمد بھی پڑھ سکتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے اے ہمارے پروردگار، تیرے لیے تمام تعریفیں ہیں۔ ربنا لک الحمد، اے ہمارے رب، تیرے ہی لیے تمام تعریفیں ہیں۔ اس کے بعد تکبیر کہی جائے گی، اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اور یہ تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں گے۔ سجدے میں جو تسبیح پڑھی جاتی ہے سبحان ربی الاعلی، 3 بار پڑھی جاتی ہے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، جس کا ترجمہ ہے پاک ہے میرا رب جو بڑا عالیشان ہے۔ اس کے بعد تکبیر کہیں گے، اللہ اکبر، اور بیٹھ جائیں گے۔ اس کے بعد پھر دوسرا سجدہ کریں گے تکبیر کہتے ہوئے اللہ اکبر، اور دوسرے سجدے میں بھی یہی تسبیح 3 بار پڑھیں گے۔ اس کے بعد تکبیر یعنی اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے دوسری رکعت کے لیے، اور دوسری رکعت میں پہلے سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھیں گے، اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے۔ رکوع میں رکوع کی تسبیح پڑھیں گے، سبحان ربی العظیم 3 بار۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے، اور پھر ربنا ولک الحمد پڑھیں گے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں گے۔ سجدے میں 3 بار سجدے کی تسبیح پڑھیں گے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے پھر سے دوسرے سجدے میں جائیں گے، اور پھر 3 بار یہ تسبیح پڑھیں گے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جائیں گے۔ جب آپ بیٹھیں گے تو آپ کو تشہد پڑھنا ہوگا۔ تشہد یہ ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین،
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिबात। अल्लाह के लिए है तमाम ज़बानी इबादतें, बदनी इबादतें और माली इबादतें। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ए अल्लाह के नबी, आप पर सलाम हो और अल्लाह की रहमत और अल्लाह की बरकत नाजिल हो। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्सालिहीन। और सलामती हो हम सब पर और अल्लाह के नेक बंदों पर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, कोई इबादत के लायक नहीं है। व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। और मैं गवाही देता हूँ कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। इसके बाद अगर आपकी नमाज 3 या 4 रकात वाली है तो आप अल्लाहु अकबर कहते हुए खड़े हो जाएंगे और इसके बाद आप सूरे फातिहा पढ़ेंगे। अगर सुन्नत है तो सूरे फातिहा के बाद आप कोई सूरत भी मिलाएंगे, लेकिन अगर फ़र्ज नमाज है तो आप सिर्फ सूरे फातिहा पढ़ेंगे। उसके बाद आप रुकू करेंगे, सजदा करेंगे, फिर से खड़े होंगे, फिर से आप सूरे फातिहा पढ़ेंगे, रुकू करेंगे, सजदा करेंगे और बैठ जाएंगे। बैठने के बाद आप तशहुद में पहले अत्तहियात पढ़ेंगे, उसके बाद आप अत्तहियात के बाद दरूद शरीफ भी पढ़ेंगे। जो 4 रकातों वाली या 3 रकातों वाली नमाज है उसमें दूसरी रकात पर आप सिर्फ तशहुद यानी अत्तहियात पढ़ेंगे, लेकिन जो लास्ट वाली रकात होती है उसमें तशहुद के बाद दरूद शरीफ और जो दूसरी दुआएं हैं वो भी पढ़नी होती हैं। तो पहले आप दरूद शरीफ देखिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दरूद शरीफ का तर्जमा देखिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। ए अल्लाह दरूद भेज, रहमत भेज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम। जैसे कि तूने रहमत भेजी इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आल पर। इन्नका हमीदुम मजीद। बेशक तू तारीफ वाला और बुजुर्गी वाला है यानी बड़ाई वाला है। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। ए अल्लाह बरकत भेज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर, मतलब औलाद पर। कमा बारकता, जैसे कि तूने बरकत भेजी अला इब्राहीम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर, व अला आलि इब्राहीम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद पर। इन्नका हमीदुम मजीद। बेशक तो तारीफ वाला और बुजुर्गी वाला है। दरूद शरीफ के बाद जो दुआ पढ़ी जाती है उसको दुआए मासूरा, दुआए मगफिरत, दुआ इस्तिगफार भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें हम अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। तो इसको भी आप यहाँ पर देखिए। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरन वला यग़फिरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंता फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफूरुर रहीम। अब यहाँ पर आप इसका तर्जमा देखिए। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा। ए अल्लाह मैंने अपने आप पर बहुत जुल्म किया है। वला यग़फिरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंता, तेरे सिवा कोई गुनाहों को माफ़ करने वाला नहीं है। फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिका, तो बस अपनी तरफ से ख़ास बख्शिश से मुझे बख्श दे। वरहमनी, और मुझ पर रहम फरमा। इन्नका अंतल गफूरुर रहीम, बेशक तू बख्शने वाला और रहम करने वाला है। इसके बाद एक और दुआ पढ़ी जाती है।
ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اس کا ترجمہ آپ دیکھیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب ہمیں عطا کر دنیا میں اچھائی، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی اچھائی، وقنا عذاب النار، اور بچا ہمیں آگ کے عذاب سے۔ اس کے بعد سلام پھیرنا ہے، پہلے دائیں جانب پھر بائیں جانب۔ سلام پھیرتے ہوئے کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور دل میں نیت ہونی چاہیے دائیں طرف والے فرشتوں کی، اور اگر آپ نماز جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو دائیں طرف والے نمازیوں کی۔ اس کے بعد آپ بائیں طرف سلام پھیریں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس میں نیت ہونی چاہیے بائیں طرف والے فرشتوں کی، اور اگر آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو بائیں طرف والے نمازیوں کی بھی۔ سلام پھیرتے ہی آپ نماز سے باہر ہو جائیں گے اور آپ کی نماز کمپلیٹ ہو جائے گی۔ نماز کے بعد پھر کافی ساری دعائیں آتی ہیں جو آپ یاد کر سکتے ہیں اور اپنے حساب سے پڑھ سکتے ہیں، جیسے کہ نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ اس کے بارے میں فرمایا گیا ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی شخص فرض نمازوں کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کی اپنی عادت بنا لے تو اس کے اور جنت کے بیچ میں صرف موت ہے۔ تو آیت الکرسی آپ کو سلام پھیرنے کے بعد ہر نماز میں پڑھنی چاہیے۔